جنرل ضیاء الحق بائے امین الحق۔ محمد ضیاء الحق صاحب نے پاکستان آنے کے بعد ہمیں تلاش کر لیا۔ ہم اس وقت جلو میں تھے۔ میرے خالو جان کی سی کمپنی میں ملازمت تھی اور ہم انہی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ ضیاء صاحب جلو آئے اور طے پایا کہ لاہور ہی میں رہنے کے لیے کوئی مکان تلاش کیا جائے۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور گرمی بلا کی تھی۔ ہم دونوں بھائی سائیکل پر نکلتے اور 20 میل دور جاتے اور آتے۔ ہماری زبانیں پیاس کی شدت سے باہر نکل آتی۔ کئی روز اسی مشقت میں گزر گئے۔ پھر ہم نے ماڈل ٹاؤن کا رخ کیا اور بڑے بڑے بنگلے خالی پڑے تھے۔ کرایہ پوچھتے تو جواب ملتا 500 روپے یا 1000۔ ضیاء بھائی نے کہا کہ ہم اتنا کرایہ ادا نہیں کر سکتے، چنانچہ طے پایا کہ ہم سب ان کے ساتھ نوشہرہ چلے جائیں۔ ہم سب نوشہرہ چلے گئے۔ انہی دنوں والد صاحب کا پشاور جانا ہوا۔ میرے اور چھوٹے بھائیوں کے داخلوں کا مسئلہ تھا۔ والد صاحب کے ایک انتہائی عزیز دوست ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا ایئر ہیڈ کوارٹر کراچی منتقل ہو رہا ہے اور میں اپنا سرکاری مکان خالی کرنے والا ہوں۔ والد صاحب اسے اپنا نام الاٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے اور یوں ہم بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ پشاور میں رہنے لگے۔ نوشہرہ میں ضیاء بھائی جس یونٹ میں تھے اس کی کمان ایک انگریز افسر کے ہاتھ میں تھی۔ وہ افسر بھائی صاحب کی صلاحیتوں کا جلد ہی متعارف ہو گیا۔ وہاں ایک بوائے اسکاؤٹ قائم ہوا جس کی فوجی تربیت کے لیے چراغ منتخب کیا گیا۔ اس بوائے ونگ کی قیادت ایک میجر کے سپرد ہونی چاہیے تھی، مگر انگریز کمانڈنگ آفیسر نے یہ کمان کیپٹن محمد ضیاء الحق کے حوالے کی۔ مجھے وہاں 1-2 بار جانے کا موقع ملا اور میں نے محسوس کیا بھائی صاحب اپنے کردار کے ذریعے اچھی مثالیں قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نوشہرہ کے زمانے کا مجھے ایک واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ قائد اعظم پہلی بار نوشہرہ تشریف لائے تھے۔ ان کے اعزاز میں ایک فوجی تقریب منعقد ہوئی۔ میں بھی اس میں شامل تھا اور اسٹیج کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ اس موقع پر میں نے چند تصویریں اتاری تھیں جن پر مجھے آج بھی ناز ہے۔ دراصل محمد ضیاء الحق صاحب کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا۔ میں نے انہی سے فوٹوگرافی کا فن سیکھا تھا۔ ہماری چھوٹی بہن کی شادی طے پا گئی اور جس روز بارات کو آنا تھا اس روز شہر میں کراکری کا حصول انتہائی دشوار ہو گیا تھا۔ ہم جس کے پاس جاتے وہ معذوری کا اظہار کر دیتا۔ بڑی کوشش کے بعد ایک دکاندار ملا جس نے کراکری اس شرط پر دینے کی حامی بھر لی کہ اس رات ٹھیک 1 بجے کراکری واپس کر دی جائے۔ ہماری جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وعدہ کر لیا۔ شادی کے انتظامات سادہ سے تھے۔ ضیاء صاحب اپنے ساتھ چند بوائے اسکاؤٹوں کو ساتھ لائے اور تمام دن بہت مصروف رہے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو سوال پیدا ہوا کہ فوری طور پر کراکری واپس کیسے کی جائے۔ سارے منتظمین بری طرح تھک چکے تھے۔ بوائے اسکاؤٹ بھی نڈھال نظر آتے تھے۔ ہم عزیزوں نے برتن وغیرہ صاف کیے اور ضیاء بھائی نے وہ کراکری اپنی پیٹھ پر لاد کر دکاندار کو کئی پھیروں میں پہنچائی۔